ڈالی ڈالی پہ محمد علیہ ڈالی ڈالی پہ محمد سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا سرخ پھولوں پہ حسین نے علیہ سرخ پھولوں پہ حسین نے علیہ جنت میں پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین نشان گلے پہ گریباں کا شوق تھا مجھ کو نشان گلے پہ گریباں کا شوق تھا مجھ کو گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے حسین گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے بطول نے تمہیں پالا تھا پیس کر چکی بطول نے تمہیں پالا تھا پیس کر چکی فلک نے کیوں تمہیں پیسا میرے حسین حسین فلک نے کیوں تمہیں پیسا میرے حسین میرے غریب میرے فاق کش میرے پیاسے میرے غریب میرے فاق کش میرے پیاسے میرے شہید تمنا میرے حسین میرے شہید تمنا میرے حسین میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین
مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے مزار ہے میرا سونا میرے حسین مزار ہے میرا سونا میرے حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی اس طرف لشکر آدھا میں سفر آئی ہے یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے برچیاں کھاتے چلے آتے ہیں تلواروں میں مار لو پیاسے کوئی شور ستمگاروں میں مار لو پیاسے کو شور ستمگاروں میں برچھیا کر کوئی سینے سے لگا جاتا ہے مارتا ہے کوئی نیزہ تو غشا جاتا ہے بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے بند آنکھیں سر پاک جھکا جاتا ہے بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے گرد زہرا علی گریا کنا پھرتے غل ہے گھوڑے سے امام دوسرا گرتے ہیں غل ہے گھوڑے سے امام دوسرا گرتے ہیں کہتے ہیں ظالموں سے خشک زباں دکھلا کر بیر حق پانی کا ایک جام پلا دو لاکھ لیکن کہتے ہیں یہ تیغ ستم چمکا کر آب شمشیر پیو بچیوں کے پل کھا کر آب شمشیر پیو بچیوں کے پل کھا کر یہ سخن سن کے بھی غصہ نہیں فرماتے یاس سے سوئے فلک دیکھ کے رہ جاتے ہیں یاس سے سوئے فلک دیکھ کے رہ جاتے ہیں ابھی مولا نے سر عز اٹھایا تنا نیزہ ایک چھاتی پہ مارا جو کسی نے غش میں گرنے لگے گھوڑے سے امام زیجا آئی خاتون قیامت کی
صدا بسم اللہ خاتون قیامت کی صدا بسم اللہ تھامنے آئے علی گلد سے گھبرائے ہوئے دوڑے محبوب خدا ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے دوڑے محبوب خدا ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ایک جفا کش نے پہلو پہ جو نیزہ مارا چھد گیا توڑ کے سینے کو کلیجہ سارا پشت تازی پہ سنبھلنے کا نہ پایا یارا گر پڑا خاک پہ وہ عرش خدا کا تارا گر پڑا خاک پہ وہ عرش خدا کا تارا گرد آلودے قبائے شہ پر نور ہوئی ریت زخموں کے لیے مرہم کافور ہوئی ریت زخموں کے لیے مرہم کافور ہوئی آج شبیر پہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل البيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة نجاة سرنامہ کلام حدیث رسول کہ بے شک حسین ابن علی ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ ولادت امام حسین علیہ السلام سے لے کر آج تک جو بھی صاحبان علم ہیں اور تابع قیامت تک آنے والے صاحبان علم کے لیے اگر کوئی نجات ہے تو ذات امام حسین علیہ السلام میں ہے، کیونکہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کی ولادت کا اہتمام خود قدرت نے کیا۔ کس طرح کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں موجود ہیں، کچھ لوگ آئے، اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ام ایمن کے نیبرز ہیں۔ اور یہ ام ایمن کون ہیں؟ یہ ام ایمن وہ ہیں کہ جو رسول اللہ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ ان کی کنیز تھیں۔ وہ ام ایمن جسے رسول اللہ ماں کہا کرتے تھے،
جس طرح امام حسین اور امام حسن جناب فضہ کو ماں کہتے تھے، اسی طرح رسول اللہ ام ایمن کو ماں کہا کرتے تھے۔ کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ وقت سے ام ایمن بہت پریشان ہیں، بہت مضطرب رہنے لگی ہیں اور کسی کو کچھ بتاتی نہیں ہیں۔ دیکھیے نیبرز کا حق دوسرے نیبر پر بہت ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی حدیثوں کے مطابق اگر کوئی آپ کا پڑوسی ہے تو اس پہ آپ کا اتنا حق ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا پڑوسی جو ہے وہ کس حال میں ہے۔ اور چونکہ رسول اللہ کا زمانہ موجود ہے، لوگوں پر دین کا علم ابھی تازہ ہے، حقوق جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس لیے ام ایمن سے بے خبر نہیں تھے۔ آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی ماں، جنہیں آپ ماں کہتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے پریشان ہیں۔ رسول اللہ نے جب سنا کہ ام ایمن پریشان ہیں تو ایک مرتبہ رسول اللہ پہنچے ام ایمن کے گھر اور جا کر کہا کہ اے ماں یہ بتائیے کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ اب ہوتا ہے نا کہ جب اولاد والدین کے پاس آتی ہے تو جو پریشانی ہوتی ہے تو والدین اسے بیان کرتے ہیں، لیکن ام ایمن خاموش ہیں۔ رسول اللہ پوچھ رہے ہیں لیکن ام ایمن بتانا نہیں چاہ رہی کہ اتنے میں رسول اللہ نے ام ایمن کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ جس وجہ سے پریشان ہیں وہ پریشانی کی وجہ نہیں ہے بلکہ وہ خوشخبری ہے جس وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ اب جب یہ چیز سنی، یہ بات سنی کہ جس وجہ سے میں پریشان ہوں، کیونکہ رسول ہے، علم غیب سے واقف ہوتے ہیں، علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں، کہا جب رسول کہہ رہے ہیں کہ یقیناً جس وجہ سے میں پریشان ہوں وہ پریشانی کی باعث نہیں ہے بلکہ وہ تو خوشی کا باعث ہے، تو اب کچھ ہمت بنی، کچھ حوصلہ پیدا ہوا۔ کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا اور بڑا عجیب خواب ہے جس کے بعد میں بہت پریشان ہو گئی۔ کہا آپ اپنے خواب کو بیان کیجئے۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ رسول اللہ میں نے یہ دیکھا کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں، آپ میرے قریب سے گزر رہے ہیں کہ اتنے میں آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے میرے گود میں آ کر گر گیا۔ اب کوئی ایک عام انسان اگر یہ خواب دیکھے کہ کسی کے جسم کا ٹکڑا آ کے اس کی گود میں گر جائے تو پریشانی کا باعث تو ہے نا، کہ نہ جانے اس کی تعبیر کیا ہے کہ کسی کے جسم کا ٹکڑا آ کر آپ کی گود میں گر گیا ہے۔ تو ام ایمن پریشان ہے کہ یا رسول اللہ میں پریشان ہوں کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ کر گر گیا۔ تو ایک مرتبہ مسکرا کر رسول اللہ نے ام ایمن کو دیکھا، کہا یہ پریشانی کا باعث نہیں ہے بلکہ خدا نے آپ کو خوشخبری دی ہے۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دوسرا بیٹا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام حسین ابن علی ہوگا، جو آپ کی گود میں پروان چڑھے گا۔ جس سے حسین منسوب ہو جائے وہ چیز نورانی ہو جاتی ہے، چاہے وہ حسین ابن علی کا حرم ہو، چاہے وہ حسین ابن علی سے منسوب خاک ہو، خاک ہے تو خاک شفا ہو جایا کرتی ہے۔ کون حسین ابن علی؟ جو حاجتوں کا قبول کرنے والا ہے۔ کون حسین ابن علی؟ جو انسانیت کی نجات کا سبب ہے۔ یہی حسین ابن علی جو ہمیں دین کے علم کو حاصل کرنے کا سبق دیتا ہے۔ کیا سیرت ہے امام حسین ابن علیہ السلام کی؟ دیکھیے ہم یہ سنتے ہیں نا کہ آئمہ علیہم السلام جو ہیں وہ بہت سخی ہوا کرتے تھے، کریم ہوا کرتے تھے، سوالی کو اس کی حیثیت سے زیادہ بڑھ کر عطا کیا کرتے تھے۔ نہیں عزاداروں، ہر واقعے کے پیچھے ایک علم ہوتا ہے، ایک سبق، ایک لیسن ہوتا ہے جو آئمہ ہمیں دیتے ہیں۔ وہ سبق کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ ایک عربی مدینے میں داخل ہوا اور مدینے میں امام حسین کا پتہ پوچھتا ہوا آیا اور امام حسین کے گھر تک پہنچ گیا۔ اور جب امام حسین کے گھر کے پاس پہنچا اور امام حسین سے جب اس کی ملاقات ہوئی، ایک مرتبہ کہا کہ مولا میں بہت بڑی مشکل میں ہوں، بہت بڑی مشکل میں، یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ کہا اچھا مسئلہ کیا ہے؟ کہا میری ایک شخص سے بحث ہو گئی اور اس بحث اور مباحثہ اتنا بڑا کہ بعد لڑائی تک پہنچی اور وہ لڑائی اتنی بڑی کہ میرے ہاتھ سے اس کا قتل ہو گیا۔ اور چونکہ قرآن کہتا ہے کہ مظلوم کے ولی اور وارث پر اس کا انتقام اس کو لینا حق ہے، اگر وہ مجھ سے انتقام لے گا یقیناً مجھے بھی قتل کرے گا، میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ لیکن بیچ کا ایک راستہ اور اسلام نے دیا، وہ کیا راستہ؟ قصاص کا، دیت کا راستہ۔ دیت مطلب یہ کہ اگر جسے قتل کیا گیا ہے اس کے گھر والے، اس کے وارث، اس کے والی اس کے بدلے میں کوئی اماؤنٹ اگر مانگیں
تو آپ انہیں دے سکتے ہیں, اپنی جان بچا سکتے ہیں. کہا اسی طرح جس کو میں نے قتل کیا اس کے ولی و وارثوں نے بھی مجھ سے بھی کچھ اماؤنٹ ڈیمانڈ کیا, اور وہ اماؤنٹ جو آج کل اگر دیکھا جائے تو اس حساب سے وہ اماؤنٹ جو تھا وہ بلینس میں تھا. اتنی بڑی رقم. ایک عربی کیا ہوتے ہیں, ایک اونٹنی, کل پراپرٹی اس کی ایک اونٹنی تھی جس کا دودھ بیچتا تھا, زندگی گزارا کرتا تھا, اور اس کے علاوہ اس کی کوئی پراپرٹی نہیں تھی. وہ کہنے لگا کہ میرے پاس اتنا اماؤنٹ نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا آپ کے نانا کی ایک حدیث ہے کہ کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ. رسول اللہ کی حدیث ہے کبھی بھی کسی کے بھی آگے ہاتھ نہیں پھیلانا, اور اگر بہت ہی کوئی کمپلژن ہو جائے, انتہائی کوئی مجبوری, کوئی دوسرا راستہ نہ ہو اور ہاتھ پھیلانا پڑ جائے, تو کہا چار کوالٹیز میں سے کوئی ایک ضرور دیکھنا جس سے مانگنے جاؤ, جس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. کہا پہلی کوالٹی کیا؟ کہا پہلی کوالٹی یہ کہا آپ کے نانا نے کہ وہ شریف ہو, شریف النفس ہو, شریف عرب ہو. یا حسب نسب اس کا بہت بلند ہو. تیسرے یا تو وہ عادل. چوتھے یا وہ گریسفل ہو, خوبصورت ہو. ان چار میں سے اگر کوئی ایک کوالٹی کسی ایک میں نظر آ جائے بس اس کے آگے ہاتھ پھیلانا, ورنہ نہ پھیلانا. اور یا مولا, کہا آپ کے اندر تو یہ چاروں کوالٹی موجود ہیں. میں نے پورے مدینے میں آپ سے بڑا شریف کوئی نہیں دیکھا, کیونکہ آپ تو ہیں ہی معصوم. آپ سے اعلیٰ حسب نسب کسی کا ہے ہی نہیں. آپ سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے, اور گریسفل شخصیت کیا ہی کہنے, آپ سے نورانی اس پورے مدینے میں کوئی دوسرا نہیں ہے. اس لیے میں آپ کے آگے آیا. اچھا, ہم سنتے ہیں نا جب بھی کوئی آئمہ سے مانگنے آتا ہے, آئمہ اسے اس کی ڈیمانڈ سے زیادہ عطا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. آئمہ عدل کرتے ہیں. اور عدل کس طرح کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین نے اس شخص کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میرے رسول اللہ کی ایک حدیث اور ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہا المعروف بقدر معرفہ, کہ جب کسی کے ساتھ نیکی کرو تو پہلے یہ دیکھ لو کہ اس کے اندر دین کی نالج کتنی ہے. ہر کسی کو ایسی, ہر واقعے میں آپ دیکھیے گا ہمیں پورا واقعہ جو ہے سنایا نہیں جاتا, صرف جود و سخا کی بتایا جاتا ہے کہ اتنا دے دیا, 100 اونٹ دے دیے. یقیناً دیے, کسی کو 100 اونٹ بھی دیے, کسی کو درہم بھی دیے, کسی کو دینار بھی دیے, بھر بھر کے دیے. لیکن کس طرح دیے؟ اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے, المعرف بقدر معرفہ, کہ اس کے اندر دین کی سمجھ کتنی ہے, دین کی نالج کتنی ہے. مولا نے اس سے کہا میں تجھ سے 3 سوال کروں گا, تینوں میں سے اگر تو نے تینوں کے جواب دے دیے تو تیری جتنی ڈیمانڈ ہے تجھے پورا عطا کر دیا جائے گا, اور اگر 3 میں سے 2 کے صحیح جواب دیے تو تجھے ہاف عطا کیا جائے گا, اور اگر 1 کا جواب صحیح دیا تو تجھے 1/3 دیا جائے گا. یہاں پر امام حسین بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ رسول نے کہا کہ ہر شخص کو اتنا عطا کیا جائے جتنی اس کی معرفت ہے, جتنی اس کے دین کی سمجھ ہے. تو جب بھی آئمہ نے کسی کو عطا کیا ہے نا, اس کے دین کی سمجھ کے مطابق عطا کیا. اور پھر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دین کی نالج اور دین کی سمجھ کتنی ضروری ہے. اور ہمارے اور آپ کے نزدیک آج کا دین کا علم تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. ہمیں غرض ہی نہیں ہے. ہم دنیاوی علم میں انوالو ہو چکے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے, ہماری اولاد جو ہے وہ انجینئر بن جائے, ہماری اولاد جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے, ہماری اولاد کسی بڑے عہدے پر پہنچ جائے, IT کی کوئی بڑی آئیکن بن جائے, کمپیوٹر کی کوئی بڑا آئیکن بن جائے. مطلب ہم سوچتے ہیں دنیاوی پروفیشنلز جو ہے اس میں ہماری جو اولاد ہے وہ ہائی اس پہ چلی جائے, پوسٹ پہ چلی جائے. لیکن دین کی طرف ہم میں سے کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد کو دین کا کتنا علم ہے. اور مولا کتنی اہمیت بتا رہے ہیں دین کی علم کی. ایک مرتبہ مولا کی ولادت کے دن ہے, شب 3 شعبان ہے, اور مولا کے گھر ایک سیلیبریشن چل رہی ہے. اتنی بڑی سیلیبریشن ہے, پورے مدینے کو انوائٹ کیا گیا ہے, سارا مدینہ انوائٹڈ ہے, اور ہر جگہ خوشی ہے. گھر کو سجایا جا رہا ہے, گلیوں کو سجایا جا رہا ہے. اب لوگ پریشان ہیں کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے امام حسین کے گھر جو اتنی بڑی سیلیبریشن منائی جا رہی ہے. اب سب جو ہیں بڑھ کے چلے جا رہے ہیں, چلو چل کے دیکھتے ہیں کہ آخر حسین کے گھر ہو کیا رہا ہے, امام حسین کے گھر ہو کیا رہا ہے. چل کر دیکھتے ہیں کہ سیلیبریشن کس خوشی میں ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے
تو 5 موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر سیلیبریشن کے لیے کہا ہے اسلام نے. ایک تو کوئی اگر نیا گھر لے تو ولیمہ کیا جاتا ہے, شادی کا ولیمہ ہوتا ہے, کوئی بچہ ہو جائے تو حج کا ولیمہ ہوتا ہے. کہا آج ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا ہے, امام حسین کے گھر کوئی ولادت نہیں ہوئی ہے, کوئی حج کا ولیمہ نہیں ہے, کوئی شادی نہیں ہے, تو اتنی بڑی سیلیبریشن امام حسین کے گھر کیوں ہو رہی ہے؟ اب جب مدینے کے لوگ, عربی لوگ آئے تو کیا دیکھا کہ سب سے بلند مقام پر بجائے یہ کہ خود امام حسین بیٹھے ہوں, اس اتنی بڑی سیلیبریشن میں, اتنی بڑے ایونٹ میں امام حسین خود چیف گیسٹ نہیں ہیں, بلکہ کون چیف گیسٹ ہے؟ دیکھا کہ مسجد میں موجود ایک معمولی سا آدمی جو بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے, وہ سب سے اوپر بلند مقام پر بیٹھا. لوگ حیران ہیں, یہ جس کو تو ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں, ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں قرآن جو پڑھا دے اس کی کوئی اہمیت ہے؟ اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں. ہاں وہ جو ہمارے بچے کو ڈاکٹر بنا دے یا ہمارے بچے کو انجینئر بنا دے یا اس سے کسی بڑی پوسٹ پر بٹھا دے تو ہم کتنا اس کی عزت و احترام کرتے ہیں, لیکن وہ جو قرآن ہمارے بچے کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے, جو قرآن پڑھا رہا ہے, جو دین سمجھا رہا ہے, ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. مولا نے سب سے بلند مقام پر اس کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ اپنے غلام کو مولا نے حکم دیا, جب سب مدینہ جمع ہو گیا, کہ جاؤ اس کے لیے 1000 خوبصورت جوڑے لے کر آؤ, 1000 گولڈ کوائنس لے کر آؤ, اور موتیوں سے, دنیاوی موتیوں سے بھرا ہوا تھال لے کر آؤ. وہ سب لایا گیا اور امام حسین نے اس کو گفٹ میں پیش کیا. لوگ پریشان ہیں, کہا چلو سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ کس بات پہ اتنے نام و اکرام, یہ کیا ایسا کون سی اسپیشلٹی ہو گئی ہے جو ایسا اسپیشل کام اس نے کر دیا ہے کہ جس پہ امام حسین نے جو ہے وہ اس کو 1000 سوٹ گفٹ کیے, 1000 دینار ان گولڈ کوائنس دیے, اور موتیوں سے بھرے, منہ سے سمجھ لیں موتیوں سے منہ بھر دیا, اتنا موتیوں سے بھرا تھال اس کے سامنے پیش کر دیا, اس کو گفٹ کر دی تمام چیزیں. ایک مرتبہ کہا مولا ہم اس کو پہچانتے تو ہیں, یہ تو ہماری مسجد کا عام سا بندہ ہے جو بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے, لیکن اس نے ایسا کیا کر دیا کہ آپ نے اس کو اتنا انعام اکرام سے نواز دیا؟ مولا نے کہا کہ تم نہیں جانتے, اس نے میرے بچے کو سورہ الحمد پورا یاد کروا دیا. ایک سورہ حمد اس نے میرے بچے کو پورا یاد کروا دیا. اب مدینے والے اور پریشان, کہا مولا ایک الحمد یاد کروا دیا, چلے اتنا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس پر ایک الحمد یاد کروانے پر آپ نے اس کو اتنے تحفہ اور انعام دے دیے, 1000 سوٹ اس کو دے دیے, 1000 دینار اس کو دے دیے, وہ موتیوں سے بھرا ہوا تھال اس کو پیش کر دیا. اب یہاں پر ایک سبق اور مولا نے دیا, کہا یہ جو میرے بچے کو اس نے سورہ الحمد یاد کروائی ہے, اور اس کے بدلے جو میں نے اس کو یہ 1000 سوٹ, یہ 1000 دینار, یہ موتیوں سے بھرا تھال دیا ہے نا, تو میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا, یہ بھی اس کا حق ادا نہیں ہوا. کہا کیوں؟ دلیل دی مولا نے. کہا اس لیے کہ یہ جو جتنی بھی مال و دولت ہے کتنی چلے گی, 50 ایئرز, 70 ایئرز, 100 ایئرز. کہا اس کے بعد کیا ہوگا, یہ سب مال دنیا ختم ہو جائے گا, لیکن اس نے جو میرے بچے کو دے دیا, اس کی دنیا میں بھی کام آئے گا, اس کی قبر میں بھی کام آئے گا, اس کی آخرت میں بھی کام آئے گا, اور اس کے جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا. اور ایک درس اور دیا مولا نے. وہ کیا درس دیا؟ کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے باہر نکالو. کیا ایسا نہیں تھا امام حسین خود اپنے بچے کو تعلیم نہیں دے سکتے تھے؟ انسان کیا سوچتا ہے, بیسٹ سے بیسٹ ٹیچر اپنے بچے کو دے, اور امام سے بڑا بیسٹ ٹیچر کوئی ہو سکتا تھا؟ تو امام نے کیوں مسجد میں اپنے بچے کو بھیجا؟ اس لیے تاکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے سبق ہو کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے باہر نکالو, ان کے اندر علم, ان دین کی سمجھ ڈالو, یہ کتنا ضروری ہے. یہ درس دیا مولا حسین نے. یہ میرا مولا جس کی سیرت اور فضائل جتنے بیان کیے جائیں, زندگی گزر جائے, لیکن حسین کی ذات پہ فضائل مکمل نہیں ہو سکتے. یہ وہ ذات ہے کہ جو ہمیں بخشوانے کا سبب ہے. یہ وہ ذات ہے کہ اگر کسی کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو, کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو, گارنٹیڈ ذات امام حسین وہ ذات ہے کہ ہر حاجت کو قبول کرنے والی,
ہر پریشانی اس در حسین سے دور ہو جایا کرتی. یہ حسین ابن علی کون؟ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، یہ میرا ٹکڑا ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. جگہ جگہ حسین کو پہچانوایا. کبھی ممبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہوں اور حسین الجھ کر گرنے لگے تو خطبہ چھوڑ کر حسین کو گود میں بٹھایا تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ حسین کیا ہے. کبھی کاندھوں پر بٹھا کر حسین کو مدینے کی گلیوں میں لے کر چلے تاکہ دنیا دیکھ لے حسین کی ذات کیا ہے. کبھی سجدے کو طول دے کر بتا دیا کہ دنیا دیکھ لے کہ حسین کیا ہے. اور یہی حسین ہے عزاداروں 60 ہجری میں. یہ جو حسین ہے نا، جس نے آج تک اور قیامت تک کی نمازوں کو بچا لیا. جب پوچھا گیا نا امام زین العابدین سے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا نے جو شہادت دی ہے، جو جہاد کربلا میں کیا، اس میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی یا ناکامی؟ اول تو یہ سوال ہی غلط تھا، لیکن چونکہ آئمہ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے نا، اس کو اتنے ہی جواب دیا کرتے ہیں. مولا نے کہا سن، تا قیامت تک اگر کوئی ایک نماز بھی باقی رہے تو سمجھ لینا میرا بابا جیت گیا. اگر حسین کی ذات نہ ہوتی، نہ یہ مسجدیں ہوتی، نہ نماز ہوتی، نہ نمازی ہوتے. حسین نے پورا گھر قربان کر دیا، توحید کو بچا لیا. میرا گھر تباہ ہو جائے، میرا علی اکبر چلا جائے، میرا عباس شہید ہو جائے، میرا علی اصغر شہید ہو جائے، اگر رہ جائے تو فقط اللہ اکبر کی صدا رہ جائے، میرے نانا کا دین بچ جائے. 60 ہجری میں حسین نے سفر شروع کیا اور 61 ہجری میں 10 محرم کو حسین نے شہادتیں دینا شروع کی. اور جب ساری شہادتیں دے چکے، عزیز و اقربا شہید ہو چکے، بیٹے بھتیجے بھانجے سب راہ خدا میں دے چکے، تنہا حسین رہ گیا. جب میرا حسین تنہا رہ گیا، کمر جھک چکی ہے، آنکھوں کی بینائی علی اکبر نے لے لی، کمر عباس کے جانب سے ٹوٹ چکی ہے. ایک مرتبہ خیمے کے نزدیک آ کر آواز دی، اے زینب میرا آخری سلام لے لو، اے ام لیلا، اے ام کلثوم، اے ام روام، اے بانو میرا آخری سلام لے لو کہ اب حسین کی آخری رخصت ہے، پھر حسین تم سے نہ مل سکے گا. حسین سارے گھر کو زینب کے حوالے کر کے چلے. اور ایک مرتبہ جب باہر آئے، شہیدوں کے لاشوں کے درمیان کھڑے ہوئے، آج حسین کو سوار کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا. ایک مرتبہ شہیدوں کی طرف نظر کی، کبھی عباس کو آواز دی، عباس بھائی اتنا تنہا ہو گیا کہ آج حسین کو سوار کرنے والا کوئی نہیں تھا. ارے کل جو میری ایک آواز پہ لبیک کہا کرتے تھے، آج حسین آوازیں دے دے کے تھک گیا. لاشوں سے آوازیں آنے لگی، مولا اگر ایسی پھر ہمیں 70 دفعہ جگایا جائے، 70 دفعہ اٹھایا جائے، ہماری ایسی زندگیاں پھر آپ پر قربان ہو جائے. ارے بھائی کی بے بسی دیکھ کر زینب نے خیمے سے آواز دی، بھیا تو تنہا تو نہیں ہے، ابھی زینب ہے، یہ زینب تجھے سوار کرائے گی. حسین سوار ہو گئے، میدان کی جانب چلے. بس مصائب کے آخری جملے. ایک مرتبہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے اور سجدے کے لیے سر کو جھکایا تو راوی بیان کرتے ہیں کہ جس حالت میں حسین زمین پر آئے، جسم پر اتنے تیر تھے کہ حسین کا لاشا نہ زمین پر تھا نہ زمین پر تھا. شمر سینے پہ سوار ہو گیا اور چاہا کہ حسین
की गर्दन को जुदा कर दे। कुंद खंजर लेकर जैसे ही चढ़ा और चाहा गर्दन को जुदा करे, एक मर्तबा ज़ैनब तड़प गई। अरे खेमे के दर से आवाज आने लगी, ए शिम्र मेरी माँ ने बड़े नाजों से पाला है, ए शिम्र मेरी माँ ने चक्कियाँ पीस पीस कर पाला, ए शिम्र तुझे नाना रसूल का वास्ता, मेरे माँ जाए को छोड़ दे। अरे इतने में सर हुसैन बुलंद हुआ, ए ज़ैनब। अरे सादात की मस्तूरात खेमे से बाहर नहीं आती, ए ज़ैनब खेमे में चली जा, अरे अभी हुसैन तो जिंदा है। ज़ैनब ने खेमे में कदम रखा, करबला का मंजर तब्दील हुआ, सियाह अंधियाँ चलने लगी, सूरज को गिरहन लग गया, घबरा कर बहन ने भतीजे को जगाया, सज्जाद जल्दी से उठो, अरे मेरा भाई अशकिया में गिर गया। सज्जाद उठे, अरे टूटा हुआ सा संभाला। मेरे मौला ने एक मर्तबा जैसे ही खेमे के पर्दे को हटाया, खुदा किसी बेटे को बाप की ये हालत ना दिखाए। सर बुलंद हुआ नेज़े पर, अरे ज़ैनुल आबिदीन ने एक मर्तबा देखा, अम्मा ए फूफी अम्मा, अरे आज मैं यतीम हो गया, अम्मा बाबा शहीद हो गए, अरे बाबा का सर नेज़े पे बुलंद। खुदा के नाम पर मांगी तो ज़ैनब ने रिदा मांगी, खुदा के नाम पर मांगी तो ज़ैनब ने रिदा मांगी। भरे बाजार बीबी ने, भरे बाजार बीबी ने, या मरने की दुआ मांगी, खुदा के नाम पर मांगी तो ज़ैनब ने रिदा मांगी। मेरे बाबा ने चेहरा क्या नहीं देखा था साया तक, अरे मेरे बाबा ने चेहरा क्या नहीं देखा था साया तक। मैं ज़ैनब हूँ झुकाऊँ नजरें, मैं ज़ैनब हूँ झुकाऊँ नजरें, झुकी सबसे निगाह मांगी, खुदा के नाम पर मांगी तो ज़ैनब ने रिदा मांगी। मैं एक जिंदा जनाजा हूँ, मुझे बाजार मत लाओ, मैं एक जिंदा जनाजा हूँ, मुझे बाजार मत लाओ। न मर जाए आबिद जब मैं, न मर जाए आबिद जब मैं, न मरने की सजा मांगूं, खुदा के नाम पर मांगी तो ज़ैनब ने रिदा मांगी। छुपाए चेहरा बालों से मगर उरिया
عریان تو سر ہے، ارے چھپائے چہرہ بالوں سے، مگر عریان تو سر ہے۔ میری مخدومہ نے چادر، ارے میری مخدومہ نے چادر سبھی سے بارہا مانگی، خدا کے نام پر مانگی، تو زینب نے ردا مانگی۔ بھرے بازار بی بی نے، ارے بھرے بازار بی بی نے، یا مرنے کی دعا مانگی، خدا کے نام پر مانگی، تو زینب نے ردا مانگی۔